ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی اس دور میں اسلام کے جو مجددین ہیں ان میں سے ایک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لاکھوں لوگ ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ہزاروں بلکہ لاکھوں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا، اور اسی کی وجہ سے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح غریب الوطنی کی زندگی کاٹنی پڑ رہی ہے۔ ظاہر ہے وہاں ایک بڑی جذباتی قسم کی ہندو حکومت آ چکی ہے مودی سرکار کی شکل میں، اور ان کی وجہ سے انہیں تکلیف اٹھانی پڑی۔ آج کل وہ ملیشیا میں رہ رہے ہیں، اور پاکستان انشاءاللہ تعالی 5 اکتوبر کو پہلا پروگرام ان کا کراچی میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کرے کہ یہ امن کے ساتھ سارے معاملات طے پا جائے، کیونکہ جتنا ہنگامہ علماء نے سوشل میڈیا کے اوپر کھڑا کر دیا ہے ان کے آنے سے پہلے، اور جو دھمکیاں لگا رہے ہیں خصوصاً بریلوی مکتب کے بڑے بڑے جو علماء ہیں، اس سے تو لگ رہا ہے کہ اتنا آسانی سے یہ معاملہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچے گا، اگرچہ وہ پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ کی انویٹیشن کے اوپر نہیں، بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی انویٹیشن کے اوپر آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے سامنے تو ایک پولیٹیکل فیس ہے، اور پاکستان میں یہ ان کا پہلا وزٹ ہے باقاعدہ جو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے۔ 1991 میں وہ ایک طالب علم کی حیثیت سے جب نیا نیا کام شروع کیا تو آئے تھے، اس کے بعد وہ اب آ رہے ہیں باقاعدہ طور پہ۔ یہ شاید پہلا اور آخری وزٹ ہو ان کا، اللہ کرے کہ اس کے بعد بھی معاملات چلیں، لیکن یہ ابھی جو انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، اور ان لوگوں کی طرف سے یہ ہنگامہ کھڑا ہوا ہے کہ جو کل تک آپ کو جھوٹ بولتے تھے کہ ہمارے بابوں نے بزرگوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے۔ اس زمانے میں اس علاقے میں اگر 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو جاتے تو آج سب کانٹیننٹ میں 80% مسلمان ہوتے ہیں، لیکن اس وقت سب کانٹیننٹ میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں 20% مسلمان ہیں اور 80% نان مسلم ہیں۔ تو وہ بات انہوں نے جھوٹ بولی تھی، اور اس جھوٹ کے اوپر انہوں نے اپنے فرقے چلائے اور کہا کہ جی آپ جو ہمارے بزرگوں کے عقائد اور نظریات کے خلاف بولتے ہیں، آپ کے آباء و اجداد کو تو کلمہ انہوں نے پڑھایا تھا۔ ہم کہتے تھے کہ کلمہ پڑھانا دلیل کب سے ہو گیا؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے انہیں چنا تھا۔ تو ان کی تو اب مٹی ہو گئی ہے پلید، کیونکہ تمہارے بابوں کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک بابا اس وقت موجود ہے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ الجزیرہ جو ایک کریڈیبل میڈیا چینل ہے قطر کا، ان کی رپورٹ ہے کہ 11 لاکھ لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے مسلمان ہو چکے ہیں، جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہاں الحمدللہ۔ تو کیا ان بریلوی علماء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مان لیا؟ تو بھئی تمہارے سلطان الہند کو ہم کیوں مانے؟ اس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقیدے درست نہیں۔ توڑے بابیاں دے بھی عقیدے درست نہیں گئے۔ چشتی رسول اللہ پارٹی، ہاں میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ اب یہ آگے داڑھ کے نیچے وہ کہتے ہیں نہیں وہ آپ کوئی دلیل نہیں۔ کل تک دلیل تھی کلمہ پڑھانا، آج ڈاکٹر ذاکر نائک کی وجہ سے کلمہ پڑھانا دلیل نہیں رہا، اور یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند نہیں مان رہے۔ اسی طریقے کل تک بزرگوں کے مزارات کے اوپر رش ہونا دلیل تھی، آج ہماری ویورشپ دنیا میں سب سے زیادہ ہونا دینی پلیٹ فارمز کے اعتبار سے کہتے ہیں کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ کل تک انسان دیکھو اللہ نے محبت ڈالی ہے جو اتنا رش ہوتا ہے، آج کہتے ہیں نہیں سبسکرائبر زیادہ ہو جانا، ویوز زیادہ ہو جانا، زیادہ لوگوں کا بات سننا، یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ ہر بات سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ چلیں یہ بہت اچھی بات ہے، سچائی کی طرف آ رہے ہیں۔ جو ہم انہیں پہلے بتاتے تھے کلمہ پڑھانا بھی کوئی دلیل نہیں کسی کی بزرگی کی، اور کسی کے مزار کے اوپر رش ہونا بھی کسی کی بزرگی کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ انہوں نے الحمدللہ مان لیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، یہ اس شر میں سے خیر نکلا ہے۔ باقی ہم تو پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی کو ویلکم کرتے ہیں۔ میرے تمام سٹوڈنٹس جہاں بھی کہیں موجود ہیں،
ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جہاں تک ہو سکے ان کے اگر پبلک گیدرنگ کے کوئی پروگرام ہے ان میں شرکت کریں. میرے لیے ظاہر ہے جانا مشکل ہے سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے. بہرحال میری طرف سے آفر ہے, اگر وہ ہماری اکیڈمی آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں. زائد چیپا بھائی جو ہیں وہ اسلام 360 جو ایپ چلاتے ہیں, ان سے میری چند دن پہلے گفتگو ہوئی تھی, تو ان کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کراچی والے پروگرام کے اندر. تو میں نے انہیں کہا تھا بیچ میں آپ کو اگر موقع ملے تو میری ٹیلی فون پہ آپ نے بات کروا دینی ہے. باقی ظاہر ہے میرے لیے تو اس طرح پبلک میں آنا مشکل ہے, اور ورنہ میں تو ضرور شامل ہوتا, اور ایک اچھا موقع تھا. ہمیں ایٹ لیسٹ انہیں سپورٹ کرنے کے لیے, انہیں مزید حوصلہ افزائی دینے کے لیے ضرور شامل ہونا چاہیے. رہ گئے وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں, خصوصاً بریلوی علماء, وہ تو بہت آگے جا چکے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب کو گورنمنٹ نے, اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ ریکویسٹ کی کہ آپ ایک ویڈیو کلپ بنا دیں جس میں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ویلکم کہیں, تو انہوں نے اسٹریٹ اوے انکار کیا. ظاہر ہے وہ تو اسے مسلمان بھی نہیں سمجھتا, سیدھی سی بات ہے. ویسے کہتے رہے علیحدہ بات ہے, لیکن حقیقت یہی ہے. پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو چلے جانا تھا, پیچھے تو بریلوی عوام ہے نا جنہوں نے ان کو چندے دینے ہیں, اور باقی علماء نے تو مفتی منیب صاحب کو فارغ کر دینا تھا کہ حضرت آپ تو ہماری طرف سے فارغ ہیں. اس لیے انہوں نے تو اسٹریٹ اوے انکار کیا. کراچی میں بھی کوکب نورانی صاحب, اس طریقے سے ٹی ایل پی اور باقی لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں. ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی تو آپ نے باقاعدہ وہ پوسٹ دیکھی ہوگی جس میں انہوں نے مناظرے کا چیلنج دے دیا. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو عقائد اور نظریات بیان کیے ہیں اس سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے. یعنی وہ اپنے آپ کی دل آزاری سمجھتے ہیں نا, توحید کا بیان کرنا ان کی دل آزاری ہے. تو کہتے ہیں چونکہ دل آزاری ہوئی ہے لہٰذا انہیں پاکستان آنے سے روکا جائے, ادروائز یہاں پہ جو ہنگامے ہوں گے اس کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر اس کے باوجود آپ انہیں لانا چاہ رہے ہیں تو آپ انہیں ہمارے سامنے بٹھا کر ہمارا مناظرہ کروائیں ان کے ساتھ. ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا مناظرہ کروایا جائے ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ, تاکہ ہم ثابت کریں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی, اور ہم انہیں بتائیں کہ ہمارے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ درست ہیں اور آپ کے غلط ہیں. دیکھیں چند چیزوں میں ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے, ظاہر انسان ہے غلطی کر سکتا ہے. یزید والے مسئلے میں امام ابن تیمیہ کی وجہ سے وہ ڈیویٹ ہو گئے اور قسطنطینیہ کی بشارت فٹ کر دی, میں نے اس کا رد کیا تھا. 10 دسمبر 2011 کو میری ویڈیو آئی تھی حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, مسئلہ نمبر 61. اس میں نے صحیح بخاری سے, سنن نبی داؤد سے, باقی کتابوں سے, حدیث کی کتابوں سے, جھوٹی تاریخ سے نہیں, حدیث کی کتابوں سے ثابت کیا تھا کہ وہ پہلے لشکر میں یزید ابن معاویہ شامل ہی نہیں تھا. بلکہ ہمارا معاملہ تو اس سے بھی آگے ہے کہ ہم تو یزید ابن معاویہ کے والد یعنی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی علمی اختلاف رکھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے خلیفہ برحق سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی مخالفت کی تھی. یزید تو شاہی کوئی نہیں, ہمارا تو معاملہ ذرا ڈفرنٹ ہے. اسی طریقے سے چہرے کے پردے کے حوالے سے ان کا جو موقف ہے ہم اسے درست نہیں سمجھتے, اگرچہ کئی مسلمانوں کا یہ موقف ہے کہ چہرے کا پردہ عورت کا واجب نہیں ہے. امام خمینی کا بھی یہی موقف تھا, اور غامدی صاحب کا بھی یہی موقف ہے. بلکہ غامدی صاحب تو 4 ہاتھ اب آگے نکل چکے ہیں, وہ تو اب بال ڈھانپنے سے بھی آری ہو چکے ہیں. تو اس طرح چند ایک باتیں ہیں جن پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن اوور آل ان کا کنڈکٹ قرآن و سنت کے مطابق ہے. سب سے بڑی بات ہے وہ اپنے آپ کو کسی فرقے سے منسوب نہیں کرتے. اس کی وجہ سے اہل حدیث بھی ان کے خلاف ہے. یہ جو سامنے سے سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں نا, وہ صرف اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی بنیاد پہ وہ اپنے فرقے کو کوئی سپورٹ کر لیں. ادروائز جو ان کے کٹر قسم کے علماء ہیں انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز ان کے خلاف بنائی ہیں پیس فتنہ کے نام سے. یہ فتنہ ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتا, سلفی نہیں کہتا, مسلم کیوں کہتا ہے. اس وجہ سے وہ بھی کوئی ان سے خوش نہیں ہے. لیکن ظاہر بریلوی تو زیادہ ناراض ہے
وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اللہ سے مانگنے کا کیوں کہتا ہے. وہ ان کا ایک کلپ تھا نا جو بڑا وائرل ہوا تھا، جس کی وجہ سے کافی ہنگامہ کھڑا ہوا. اس میں سلپ آف ٹنگ بھی ان سے ہو گیا تھا. ظاہر ہے ان کی اردو زبان نہیں ہے اس طریقے سے اتنی فلوئنٹ، تو پریپوزیشن ان سے غلط استعمال ہو گئی تھی. لیکن وہ جملہ بتا رہا تھا کہ وہ یہ بول رہے تھے کہ آج کی ڈیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا بھی حرام ہے. یہ بزرگ بابے جو ہیں یہ تو شاہی کوئی نہیں ہے. اگر رسول اللہ سے مانگنا حرام ہے تو ان بزرگوں سے جو قبروں میں ان سے مانگنا بھی حرام ہے. تو اس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا حرام ہے، وہ سے کی بجائے انہوں نے کو بول دیا. کو مانگنا حرام ہے، اور مانگنا بھی وہ گاف تو آپ کو پتا ہے ان لوگوں سے نکلتی کوئی نہیں. وہ مانگنا بھی ماننا نکل گیا. پتہ نہیں کوئی ربو آئی ہوئی سی، پریپوزیشن بھی غلط لگ گئی اور لفظ بھی غلط نکل گیا اور جملہ بالکل صحیح بن گیا جڑا بالکل 180 ڈگری سی. ہاں تو محمد کو ماننا نکل گیا، حرام ہے. تو ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ پورے کا پورا کانٹیکسٹ درست تھا. اس میں جملہ بتا رہا ہے کہ وہ یہ نہیں بولنا چاہ رہے، یہ بول رہے ہیں. انہوں نے ریٹن میں باقاعدہ معافی نامہ اپنا جاری کیا، لوکل پولیس اسٹیشن میں بھی جمع کروایا. اس کے باوجود ان لوگوں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. خیر ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے یہ ذلیل حرکت نہیں کی ہے کہ وہ ان کے اس غلط جملے کو بنیاد بنائے. انہوں نے اس عقیدے کے اوپر ہی ان سے اختلاف کیا. انہوں نے کلپ چلا کے یہ نہیں کہا کہ یہ بول رہا ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی میں ثابت کروں گا کہ صحابہ کرام قبر رسول سے جا کے مانگا کرتے تھے. اس بات پہ وہ مجھ سے مناظرہ کرے. تو اس حوالے سے میری بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، آج محل نہیں کہ میں اس میں بولوں. قبر رسول سے مانگنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوٹیوب پہ جا کے لکھیں، میری ویڈیو کھل جائے گی. اس تھام نیل کے اوپر میری تصویر لگی ہے اور مولانا طارق جمید صاحب کی، کیونکہ انہوں نے بھی وہ جھوٹی روایت بیان کر دی تھی جو تفسیر ابن کثیر میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس کے کانٹیکسٹ میں ایک جعلی روایت حافظ ابن کثیر بھی لے کے آئے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے بھی ایک تقریر میں بات کر دی تھی. تو میں نے ان کے رد پہ وہ پورا ایک مقدمہ بیان کیا، بخاری مسلم سے احادیث بیان کی، قرآن پاک کی آیات کی، اور وہ پورا ایک الگ سے ٹاپک ہے، وہ میں نے بیان کیا. اس کے بعد بھی ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی، رحمانی توحید بامقابلہ شیطانی توحید. ایک توحید وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن و سنت کی تعلیمات میں امت کو دی، اور ایک بابوں نے دی، وہ شیطانی توحید ہے. ان دونوں کا کمپیریزن میں نے کروایا. ایک اور میری ویڈیو ہے، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، بخاری مسلم کی حدیث کو انہوں نے تحریف کر کے بیان کیا، اس پہ تفصیلی لیکچر ہے. اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو ہے، وسیلے کے نام پر دھوکہ. وسیلے کو ہم مانتے ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ وسیلے کو پریزنٹ کرتے ہیں، یہ استعانت کو وسیلہ بنا کے پیش کرتے ہیں. وہ میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. ایک اور ویڈیو ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، توحید سے متعلق 10 دھوکے. کافی ساری ویڈیوز ہیں میری. آج وہ ٹاپک نہیں ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتا ہے، ایک ایک چیز کا جواب اپلوڈ کر دیا ہے اللہ کے فضل سے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی ویڈیوز لگا کے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے عقیدوں سے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے. یار تمہارے عقیدوں سے تو پوری امت کی دل آزاری ہے. کل تک تم لوگ دکانوں پہ لکھ کے لگاتے تھے کہ جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں رسول اللہ کا دل دکھتا ہے، لیکن جب تو ایک چشتی رسول اللہ پارٹی سے ملتا ہے، ہاں تھانوی رسول اللہ پارٹی سے ملتا ہے تو رسول اللہ کا دل جھوم اٹھتا ہے گنبد خضرا میں. کیا یہ سارے کے سارے اینٹی قادیانی ہیں. اپنے بابوں کے ناموں کے کلموں کا انہوں نے نہ صرف دفاع کیا، مناظرے لڑے ہوئے انہوں نے. شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر
रसूलुल्लाह। अब बात ये, इन्होंने शिबली को क्या कहा, कौन है, काफिर है। इनके उलमा ने लिखा शिबली ने जितनी बातें की हालत सुकर और मस्ती में की, खबरदार जीन हार हरगिज ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। खबरदार जीन हार हरगिज ऐसे सूफिया के बारे में जबान न खोलना। तुम बकी जा रहे हो, तुम्हारे काबिर कह रहे हैं ना खोलना, तुम बकी जा रहे हो। तो डॉक्टर अशरफ जलाली साहब, पहले आप लोग अपना इस्लाम साबित करें। आप चिश्ती रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह, सादिक रसूलुल्लाह के मानने वाले हो। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को ग्राउंड आपके बुजुर्गों ने प्रोवाइड किए, और वो गुस्ताखाना अकायद और नजरियात मैंने कई एक वीडियोस में रिकॉर्ड करवाए। इसने 2 साल पहले मुझे चैलेंज दिया था वीडियो में, डॉक्टर अशरफ जलाली ने, कि तुझे जिस बात के ऊपर मान है ना इंजीनियर, तू वीडियो बना उसके ऊपर, मैं जवाब दूंगा। आज 2 साल हो गए, जवाब नहीं आया। मैंने अगली इतवार कोई नकद जवाब दिया, 5 अकीदे इसे बताए कि इसका जवाब दे, और मैंने उस वक्त बता दिया था कि क़यामत तक इनकी आने वाली नस्लें भी इसका जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि इनके बुजुर्गों ने काम डाला हुआ है। नंबर 1 चिश्ती रसूलुल्लाह। नंबर 2 कश्फुल मजूब से साहब और शुक्र की इबारत, जो रसूलुल्लाह के ऊपर इन्होंने एक स्कैंडल बांधा अपने साहबी की बीवी के साथ, नाऊज़ु बिल्लाह। और ये डॉक्टर जलाली लहराता था किताबें कि जी कश्फुल मजूब को कोर्स में शामिल किया जाए, तो मैंने कश्फुल मजूब का पोस्टमार्टम किया था कि ये लिखा ही उसमें। नंबर 3 उसी कश्फुल मजूब में लिखा कि इमाम हनीफा जो है ख्वाब में देखा, नाऊज़ु बिल्लाह, कि रसूलुल्लाह की कब्र में उतर के उनकी हड्डियां समेट रहे हैं, एक हड्डी को दूसरे से अलग कर रहे हैं। हाँ, ये शैतानी ख्वाब को इन्होंने इमाम हनीफा के लिए रहमानी ख्वाब बना के पेश किया। चौथा वाला मैंने इसे तज़किरतुल औलिया से दिया था, और तज़किरतुल औलिया में यह वाकया भी लिखा हुआ है जो कश्फुल मजूब का मैंने बयान किया। चौथा मैंने वाला दिया था कि तुम्हारा बायजीद कहता था लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, और मोहम्मद और तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे होंगे, नाऊज़ु बिल्लाह। और वो फरीदुद्दीन अत्तार उसकी तावील कर रहे कि वो उसके मुंह से अल्लाह बोलता था, इसलिए वो कहता था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, नाऊज़ु बिल्लाह। और ये तावील आज तक मानते हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने पॉडकास्ट में कोबरा सांप के सामने बैठ के, हाँ, ये पॉडकास्ट के माइक जो हैं ये कोबरा सांप हैं, या तो इन्हें काबू करोगे या तुम्हें डस लेंगे। और कोबरा सांप वो है कि जो रास्ते में आ जाए तो शेर भी अपना रास्ता बदल लेता है, उसे भी पता है कि इसने मुझे डस लिया ना तो 40 मिनट के अंदर मेरी डेथ हो जानी है। जंगल का बादशाह भी कोबरा सांप से डरता है, मौलवी नहीं डरते। पॉडकास्ट में वो कोबरा सांप सामने था, यानी कि वो माइक, और इसने कहा कि मैं तवील करूंगा बायजीद के उस कलमे की कि उसके मुंह से अल्लाह बोल रहा था और अल्लाह का झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, नाऊज़ु बिल्लाह। इसके अलावा और बहुत सारी जो है ना वो तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जो है ना अपनी उन्होंने वो बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहां ये बैठ में नहीं जा रहे कि ये सूफिया एक टर्म के तहत ये लफ्ज बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वहदतुल वजूद, ये खास कैफियत है, जज्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जो है ना लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम टूर पे गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अना अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला बूटे से बोल सकता है, जुबान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये जुबान बायजीद की नहीं थी, जुबान उनकी एक कलाम राई हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। तो अल्लाह का शुक्र है ये अपने बुजुर्गों के दावों के ऊपर उसी तरीके से कायम है, और हम आपको बता सकते हैं कि ये बिल्कुल 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और 5वां हवाला मैंने कई वीडियोस में दिया कि इनका बायजीद बुस्तामी तज़किरतुल औलिया में लिखा है कि वो कहता था कि मैं ही अर्श हूं, मैं ही कुर्सी हूं, मैं ही इब्राहिम हूं, मैं ही मूसा हूं, मैं ही ईसा हूं, मैं ही मोहम्मद हूं, नाऊज़ु बिल्लाह, और मैं ही हक हूं। लख दी लानत है तुहाडे ते और तुहाडे मनने वाले होते हुए।
क्योंकि इनका अकीदा है कि वाकई वो कहते थे, तो उन्होंने नहीं पता लगा मुंह चो अल्लाह बोलता सी। तो अंदाजा करें ये लोग बुजुर्गों की मोहब्बत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्मत और इफ़्फ़त का भी ख्याल नहीं करते, किस लेवल पे उतरे में। तो डॉक्टर अशरफ जलाली छोड़ डॉक्टर जाकिर नाइक को, वो तो सुल्तानुल हिंद है ना, यहां सुल्तानुल वर्ल्ड बैठा हुआ है। मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। बनवा मुफ्ती मुनीब से वीडियो अपने हक में, आ जा, मैं तेरे साथ बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले तुझे अपना ईमान साबित करना होगा। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, कशफुल महजूब की साहब और शुक्र की इबारतों वाली पार्टी, बस एमी मशहूरी के लिए जी मेरे से मुनाजरा कराओ। अल्लाह दे बंदे हो, तो आडा रूहानी पियो हुए थे बैठे हैं। हाँ, वो भी क्या दिन थे, हम भी एक जिन थे, आज हम दियो हैं, इन जिनों के भी पियो हैं। हाँ, छाटो नु तू वीडियो बनवा मुफ्ती मुनीब, और मुफ्ती मुनीब के साथ बड़ी यारी है। मुफ्ती मुनीब कराची से बाबा 80+ का इनकी इयादत के लिए आए थे। इससे अंदाजा लगाएं ये एक पार्टी है। वो अनीफ कुरैशी पार्टी को तो ये लोग नहीं मानते ना, ये दोनों इकट्ठे हैं आपस में। वीडियो बनवा दो कि ये अशरफ जलाली की जीत मेरी जीत, मेरी जीत मेरे फिरके की जीत है, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार मेरे फिरके की हार है। यार ये कोई मुश्किल काम है, मुझे बताएं। मुसीबत पड़ी हुई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इनको कितना नुकसान पहुंचाया। यजीद वाले बयान के बाद तो इनको फायदा ही हुआ, आज तक कैश करवा रहे हैं। नुकसान तो मेरी वजह से हो रहा है, तो जड़ें बढ़ो, सारे इकट्ठे हो गए। वो आपने देख लिया, मुफ्ती मुनीब भी भाग गया। वो कहते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म से अपना मौके बयान करते रहे हैं, करते रहेंगे, करते रहते हैं। अच्छा, एक आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने आपको मुखातिब किया और कहा कि आप वो शख्सियत हैं अहले सुन्नत वल जमात में जिनसे वो बराह रास्त मुनाज़रा करना चाहते हैं। आपका इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं आया? कोई आप इस सिलसिले में बात करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना? हम ऐसे लोगों को मुंह नहीं लगाते। अच्छा। और हम अपना मौक़िफ़ अपने प्लेटफार्म से पेश करते रहते हैं। ऐसे लोगों को ये शौक़ होता है कि ये सब लोग हमारा नाम लें तो हमारी और शोहरत हो और लोग मुतवज्जे हों, तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। और हम अपने प्लेटफार्म से मुस्बत अंदाज में अपना पैगाम पहुँचाते रहे हैं, पहुँचाते रहते हैं, पहुँचाते रहेंगे। ये जो पेशेवर लोग हैं जिनको मुनाज़राबाजी का बहुत शौक़ है, वो अपने दरबार लगाते रहें, कोई मसला नहीं। लेकिन जवाब आज तक नहीं आया, जवाब है ही नहीं है। मुफ्ती साहब आप जलील होते रहे हैं, हाँ जलील होते रहते हैं, जलील होते रहेंगे इंशाल्लाह, और अपने बाबों को भी जलील करवाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो इसे तकलीफ ज्यादा हुई भी है ना अशरफ जलाली को, इन सारे लोगों का इलाज मेरे पास है। ये बेचारे मम्मी डैडी लोग, जाकिर नाइक, ये बाकी लोग, मुफ्ती मैंक हो गया, नुमान अली खान हो गया, ये बेचारे बर्गर खाने वाले लोग, ये तो चड़ेला जे एडी वड्डियां बलावां जे। हाँ, इन्हें वड्डे लेवल की बला चाहिए है। हाँ, ये इनके काबू में आने वाली नहीं है, और हकीकत बात है। अब इन्होंने ये सारा फसाद खड़ा किया हुआ है और गवर्नमेंट को हाथ पांव पड़े हुए हैं। मुझे तो लग रहा है शायद या तो प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा या उनके प्रोग्राम को मिनिमाइज कर देंगे, पब्लिक गैदरिंग भी मुख्तसर कर देंगे ताकि कोई और एक्टिविटी परफॉर्म ना हो। सीधी सी बात है।